السلام علیکم سامعین، یقیناً آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو پسند آئے تو اسے شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ہائے میرا گرناتا، یہ تھی اسپین کے آخری مسلمان بادشاہ کی آہ جب اسپین پر مسلمانوں کا 800 سالہ دور حکومت کو زوال ہو گیا۔ یہ بات اس وقت کی ہے جب سن 1492 میں آخری مسلمان بادشاہ ابو عبداللہ مزاحمت اور جنگ کیے بغیر گرناتا شہر ملکہ ایزابیلا اور بادشاہ فرنانڈو کے حوالے کر کے نکلے، اور جب شہر آنکھوں سے اوجھل ہوا تو آہ بھر کر کہنے لگے، ہائے میرا گرناتا۔ اس پر ان کی والدہ سلطانہ عائشہ نے ان سے کہا، اب عورتوں کی طرح کیوں رو رہے ہو جب مردوں کی طرح دفاع نہیں کر سکے؟ مردوں کو عورتوں کا یہ طعنہ اس دور سے شروع ہوا تھا۔ اندلس، جہاں تقریباً 800 سال مسلمانوں نے حکومت کی، اپنے دور عروج میں مسلم ایجادات کی اماج گاہ یہ سرزمین ہمارے اجداد کی میراث کا حصہ رہی۔ جب کبھی غلامی نے اسے اپنے شکنجوں میں جکڑا، تب آزاد اندلس کا چراغ جلانے کے لیے عیسائی جرنیلوں کے آگے ایک آہنی چٹان ثابت ہونے والے یہ مٹھی بھر مسلمان ہی تھے جو زندگی کے مختلف شعبوں میں مایہ ناز خدمات بھی سر انجام دے چکے تھے۔ تاریخ اندلس آج اپنے عروج کے اعتبار سے ہمارے لیے قابل فخر جبکہ اسباب زوال کے اعتبار سے سبق آموز ہے۔ اولاً ہسپانیہ کی تاریخ پر سرسری نگاہ ڈالیں تو مسلم حکمرانوں کی وہ فتوحات اپنے سلف کے کارناموں سے اس قدر متاثر کرتی ہیں کہ ان کی بلندیوں کو ناپنا مشکل لگتا ہے۔ شاعر مشرق کے الفاظ میں، اب تلک یاد ہے قوموں کو حکایت ان کی، نقش ہے صفا ہستی پہ صداقت ان کی۔ اس دور میں ایک طرف ہسپانیہ کے معاشی و سیاسی حالات انتہائی پستی کا شکار تھے، اور دوسری طرف عیش و عشرت کے دل دادا حکمرانوں نے غریب عوام کا جینا دشوار کر رکھا تھا، جن میں قابل ذکر حالات یہودیوں کے تھے۔ یہی مظالم تھے جنہوں نے ہسپانیہ کی بڑی آبادی کو ہجرت پر مجبور کیا۔ حالات کے مارے مہاجرین نے اس وقت موسیٰ بن نصیر کے زیر انتظام شمالی افریقہ کو اپنی واحد جائے پناہ سمجھا، جس کی بنیادی وجہ وہاں کا اسلامی نظام حکومت تھا جہاں حق و انصاف کا بول بالا تھا۔ جب معاملے کی سنگینی اپنی حدود تجاوز کرنے لگی اور سمندر پار سے مہاجرین بڑی تعداد میں افریقہ آنے لگے تو موسیٰ بن نصیر نے مظلوم رعایا کو ظالم حکمرانوں سے آزاد کرانے کا منصوبہ بنایا، اور اس وقت مشہور جنرل طارق بن زیاد کو 711 عیسوی میں 8000 کی فوج کے ساتھ ہسپانیہ پر لشکر کشی کے لیے روانہ کیا۔ مسلسل 3 روز کی لڑائی کے باوجود فتح کے امکان نظر نہ آنے پر چوتھے دن اس مرد مجاہد طارق بن زیاد نے خطاب سے اپنے لشکر کا لہو گرمایا، جس کے ابتدائی الفاظ آج بھی تاریخ میں محفوظ ہیں۔ اس نے کہا، اے لوگو، جائے فرار کہاں ہے؟ تمہارے پیچھے سمندر ہے اور سامنے دشمن، بخدا تمہارے لیے ثابت قدمی اور صبر کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ تاریخ کہتی ہے کہ یہی وہ مرد مجاہد تھا جس نے اپنے اس خطاب سے قبل سمندر میں کھڑی اپنی ساری کشتیاں سپرد آتش کر دی تھی، یعنی جلا دی تھی، تاکہ فتح کے علاوہ زندہ بچ نکلنے کے تمام راستے مسدود ہو جائیں، یعنی ختم ہو جائیں۔ اسی دلیری و استقامت کے نتیجہ میں جولائی 711 کی وہ صبح عوام کے لیے آزادی کا پیغام لائی۔ اس فتح کے بعد دھیرے دھیرے مسلمانوں کی فتوحات میں اضافہ ہوتا گیا۔ عوام کی پذیرائی اس قدر بڑھ گئی کہ بہت کم وقت میں مسلمان پورا ہسپانیہ فتح کرنے میں کامیاب ہو گئے۔
طارق بن زیاد کے بعد کافی عرصہ حکومت کرنے والی اموی خلافت کا بھی خاتمہ ہوا اور بنو عباس تخت نشین ہوئے۔ انہوں نے غلبہ پاتے ہی اموی خاندان کے ہر فرد کو چن چن کر قتل کیا، لیکن ان کی بغاوتوں کو کچلنے والا، سرزمین اندلس کو دوبارہ منظم کرنے والا اموی خاندان کا ایک شہزادہ عبد الرحمن چھپتا چھپاتا قرطبہ پہنچا، جہاں اموی دور کی شاہی افواج موجود تھیں۔ کچھ ہی دنوں میں اس نوجوان نے وہاں اپنا ایسا اثر و رسوخ قائم کیا کہ وہاں اسے امیر منتخب کر دیا گیا، اور اس طرح مملکت اسلامی کے اس دور افتادہ حصہ میں مسلمانوں کی ایک آزاد ریاست قائم ہو گئی۔ امیر عبد الرحمن نے اپنے دور خلافت میں اس شہر کو جتنا خوبصورت بنایا، وہ رقم کرنے سے قلم قاصر اور الفاظ حق ادا کرنے سے محروم ہیں۔ ان گنت درسگاہیں، ہزاروں کتب خانے، سینکڑوں مساجد اس شہر کی خوبصورتی کا حصہ رہے۔ ایک بڑی مسجد امیر عبد الرحمن نے 893 میں تعمیر کروائی، اور یہ مسجد قرطبہ آج بھی دنیا میں اپنی نظیر نہیں رکھتی۔ امیر عبد الرحمن، جسے تاریخ میں سلطان عبد الرحمن کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، اس حوالے سے ایک ویڈیو کا لنک اس ڈسکرپشن میں شامل کیا گیا ہے، وہ ویڈیو بھی ضرور دیکھیے گا۔ امیر عبد الرحمن کا دور اندلس کی تاریخ کا شاندار دور تھا۔ اس کے بعد ایسا عروج پھر کبھی اس سرزمین نے نہیں دیکھا۔ اس کے بعد مسلمانوں کے آپسی اختلافات کے نتیجے میں خود مختار حکومتیں وجود میں آئیں، جو ان کے زوال کا پہلا سبب بنا۔ 1010 عیسوی تا 1031 عیسوی تک 21 سالوں میں 9 حکمران تخت نشین ہوئے، لیکن افسوس کوئی بھی حالات کے دھارے کو قابو میں نہ کر سکا۔ سلطنت بہت سے حصوں میں بٹ گئی، اور ہر علاقے میں مقامی سرداروں نے حکومت شروع کر دی۔ تاریخ ان سرداروں کو طوائف الملوک کے نام سے یاد کرتی ہے۔ وہ عظیم الشان سلطنت، جس کے طاقت و شہرت سے مغرب کے تاجدار بھی مرعوب تھے، طوائف الملوکی کے باعث پارا پارا ہو گئی۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ آپسی خلش اس قدر بڑھی کہ ایک مسلم حکومت دوسرے مسلم حکومت کے خلاف لڑنے کو پڑوس کی عیسائی حکومتوں سے مدد حاصل کرنے لگی۔ یہی وجہ تھی جس نے آہستہ آہستہ عیسائیوں کے لیے مسلم سرحدوں میں گھسنے کے راستے ہموار کیے، اور دیکھتے ہی دیکھتے ان علاقوں پر عیسائیوں نے قبضہ کر لیا۔ اب علام و مصائب کے اس دور میں اہل اندلس کی نگاہیں کسی نجات دہندہ کی متلاشی تھیں۔ ایسے میں یوسف بن تاشفین مسلمانان اندلس کی تاریک راتوں میں روشنی کی کرن بن کر ابھرا۔ یوسف بن تاشفین اندلس کی تاریخ کا وہ باب ہے جو ایک قوم کے گمنام مجاہدوں کے خون پسینے سے لکھا گیا ہے، لیکن افسوس صد افسوس کہ اندلس کی سرزمین کو دوبارہ فتح کرنے والے اس جان باز کا نام آج تاریخ کے اوراق سے گم ہو رہا ہے۔ تاشفین کی موت کے بعد ایک بار پھر اندلس طوائف الملوکی کا شکار ہوا، اور آخرکار 13ویں صدی کے وسط تک اندلس کے بڑے حصے پر عیسائیوں کا قبضہ ہو گیا، اور مسلمانوں کی سلطنت محض گرناطہ تک محدود رہ گئی۔ پھر 1492 میں گرناطہ کی تباہی کے بعد وہ عظیم قوم بھی مٹ گئی جس کے غازیوں نے 8 صدیوں قبل جبل طارق کے سامنے کشتیاں جلا ڈالی تھیں۔ پھر ابو عبداللہ حاکم وقت کی غداری نے گرناطہ کے دروازے کھول کر عیسائی لشکر کا استقبال کیا۔ بالآخر عیسائیوں نے اپنی چال کے مطابق اندلس میں مسلم حکمرانی کا مکمل خاتمہ کر دیا۔ اس طرح جہاں 800 سال مسلمانوں نے حکومت کی، وہاں اس وقت ایک بھی مسلمان باقی نہ رہا تھا۔ یہ تھا وہ زوال اور اس کے اسباب جس نے قوم کی تاریخ الٹ دی۔ معاملہ چاہے بیت المقدس کا ہو یا سرزمین اندلس کا، زمینیں ہڑپنے کی کیسی چالیں چلی جاتی ہیں۔
اگر صرف 50 سال بیت المقدس میں رہ کر یہ یہودیوں کی آبائی سرزمین ہو سکتی ہے تو پہلے حق ہمارا ہونا چاہیے، کیونکہ مسلمان 1200 سال بیت المقدس کی خدمت کرتے رہے۔ یہ ہماری میراث ہے اور اپنے وارثوں کی منتظر ہے۔ بات صرف زمینوں کی نہیں بلکہ ان ناقابل برداشت مظالم کی بھی ہے جو ایک مدت سے فلسطینیوں پر ڈھائے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ تمام عالم اسلام کو توفیق دے کہ وہ فلسطین کی مدد کریں اور ظالم کے خلاف ڈٹ کھڑے ہوں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، خود بھی سبسکرائب کریں اور دوستوں کو بھی سبسکرائب کرنے کا کہیں۔ شکریہ۔